آفٹر کے پی ہم نے دیکھا اب سندھ کی طرف رخ ہو گیا اور کراچی میں تو خیر برا ہی حال ہو گیا. جی یہ سلسلہ یہ جاری ہے، کافی ہفتوں اور مہینوں سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گا، چونکہ کلائمیٹ موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ عالمی حقیقت ہے، اس خطے کی خاص طور پہ حقیقت ہے اور پاکستان کی تو بہت بڑی حقیقت ہے کیونکہ ہم ولنریبل ترین ملکوں میں شامل ہیں دنیا کے. ابھی سوات، بنیر، مختلف یہ کے پی کی اس پہ زیادہ کل پرسوں سلسلہ چل رہا تھا، اب کراچی آ گیا ہے. کراچی اس لیے جب کراچی ڈوبتا ہے تو پھر کیونکہ کراچی آپ کا اکنامک ہب ہے، 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، تو کے پی پورے کی جو آبادی کے برابر جو ہے نا کراچی کے اندر لوگ ہیں اور وہ کنسنٹریشن آف لوگوں کی اتنی زیادہ ہے اتنے کم علاقے میں کہ بہت زیادہ اس سے املاک کا جانی نقصان ہوتا ہے کہ پورا پاکستان رک جاتا ہے، بزنس رک جاتا ہے. اور ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ 8 افراد جاں بحق ہوئے اور مختلف علاقوں میں 120 mm سے لے کے 150 mm 145 mm تک جو ہے بارش ہوئی ہے، خاص طور پہ 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک جو ہے 3 گھنٹے کا جو اندر ہم نے لیا یہ، بلکہ اگر دکھا بھی دیں ٹیبل جو ہے ایئرپورٹ روڈ ایریا میں بتایا جاتا ہے 125 ملی میٹر ہے، یونیورسٹی روڈ پہ 123 ملی میٹر ہے، جناح ٹرمینل میں 115، گلشن جدید میں 110 ملی میٹر ہوا ہے. اور زیادہ تر جو ہے نا شہر کے اندر جو ہے نا وہ فیڈرز بند ہیں، بجلی بند ہے اور راستے بند ہیں، لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. کراچی بات یہ ہے یا تو وہاں پہ سارا سال پانی کی قلت رہتی ہے، پینے کو پانی نہیں ملتا. اتنا دنیا کا کوئی بہت بڑا اتنا بڑا شہر نہیں ہے جس کے پورے شہر کو ہی تقریباً جو ہے ٹینکرز کے ذریعے پانی پھیلایا جائے، اور جب پانی آتا ہے تو پھر یہ ہر سال ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک روزانہ ہر سال کی ایک ایکسرسائز ہے جو ایک دکھاوے کی ایکسرسائز ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا فاروق ستار صاحب وہ ریڈی کے اوپر چل کے کیمرے کی فوٹیج بنا رہے تھے. ٹسوری صاحب کو اپنے اسٹیج ڈانسوں سے فرصت ملی ہے، انہوں نے بھی بیان داغ دیے ہیں. میئر صاحب بھی ایکٹیو نظر آئے ہیں، پچھلے سال بھی وہ نالیوں کے کنارے، اور بتایا گیا یہ تاثر دیا گیا کہ اس دفعہ ایسی اعلیٰ نالوں کی اور گزرگاہ پانی کی گزرگاہوں کی صفائی کی ہے کہ آئندہ یہ پرابلم نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ آف کورس جب بہت زیادہ بارش بکل بلاول صاحب کے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، وہ پانی لاہور پشاور میں بھی آتا ہے اور تنقید وہاں بھی کی جاتی ہے، مگر وہاں پانی نکل جاتا ہے. کراچی میں پانی ٹھہر جاتا ہے، اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو نہیں ہینڈل کر پاتا. اور اب چونکہ یہ ایک مسئلہ ہے جو ہر سال رہنا ہے اور بڑھنا ہے، اس لیے اس کی لارج سکیل پلاننگ کر لیں. اس کی جو وقتی طور پہ اس کی جو فائر فائٹنگ کی جاتی ہے، ہینڈلنگ کی جاتی ہے، اس سے بس نہیں چلے گا. اور یہ کراچی کے اندر کیونکہ کراچی ہب ہے، اکنامک ہب ہے، کراچی کی وجہ سے پاکستان کی لائف لائن ہے، بزنس کی لائف لائن ہے، تو کراچی جب بند ہوتا ہے تو پاکستان بند ہو جاتا ہے اور بہت بڑا شہر ہے. تو اس لیے وقتی طور پہ ٹھیک ہے پانی کے نکاس کا نظام کیا جائے، پر ہمیں چاہیے کوئی جامعہ قسم کا پلان بتایا جائے. یہ فوٹو آپس جو یہ روز آ جاتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ اب یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہر سال نیو نارمل ہے اور یہ بڑھتا رہے گا. ایک دوسرا یہ کہ خدا کے لیے اس کو ایسے جب بھی بارشیں جب ہوتی ہیں تو ہر سال ہمارا جو حکومتیں ہیں، چاہے وفاقی ہو، صوبائی ہو، لوکل باڈیز تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں، وہ مزید ایکسپوز ہوتی ہیں کہ ہمارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اس طرح کی ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بڑے ناقص ہیں. اس کے اندر فیلئر ہوتی ہے جس کی وجہ سے نقصان اور اموات کم کی جا سکتی ہیں، بچائی جا سکتی ہیں جو نہیں بچائی جا سکتی. اور مزہ خیز بات یہ ہے کہ آپس میں لڑائی چلتی رہتی ہے. ایک بحث جو کئی دنوں سے اور ہفتوں سے جاری ہے وہ جو کلاؤڈ برسٹ کی ڈیفینیشن نہیں سٹوری کہ کیا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ صوبائی حکومت خاص طور پہ صوبے میں جو حکومتیں ہیں
وہ اس کو نا وہ قدرت پہ ڈال دیتی ہیں، ہمارا قصور نہیں. دیکھیں نا وہی کہ پانی آتا ہے تو پھر سیلاب آتا ہے کہ جی قدرت کی طرف سے کلاؤڈ برسٹ آیا. جبکہ وفاقی جو محکمہ موسمیات ہے، میٹ آفس ہے، وہ کہتا ہے یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے. ٹیکنیکلی کلاؤڈ برسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر 30 کلومیٹر کی رینج میں 1 گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر بارش تیزی سے تواتر سے ہو تو وہ کلاؤڈ برسٹ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل چکوال میں پچھلے دنوں آیا تو انہوں نے کہا کلاؤڈ برسٹ ہے. صوبے کی جو محکمہ تھا، وفاق میں جو میٹ آفس ہے، انہوں نے کہا یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا. پوائنٹ یہ ہے اس بحث میں خدا کے لیے نہ پڑا جائے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ چھوٹا تھا، بڑا تھا نہیں. مسئلے کا حل نکالیں. انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. میں کوئکلی ایک چیز اور ایڈ میں کر دوں اس میں کہ اس کے ساتھ جو اصل مسئلہ ہے، یہ میرے سامنے رپورٹ پڑی ہوئی ہے. یہ ڈاکٹر معتبر موسمیات کے ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب. یہ پاکستان کے چیف میٹ آفیسر رہے ہوئے ہیں، وہی کرتے ہیں پیشنٹ کو. وہ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا سارا سسٹم ہمارا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں صرف 85 آٹومیٹک ویدر سٹیشنز ہیں جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں. صرف 85 وہ ہیں. اور تقریباً جو مینولی کیا جاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ 110 جو ہے نا آبزرویٹری ہیں جو کہ آبزرو کرتی ہیں. اور ٹیریٹری ہے پاکستان کی 7 لاکھ سکوئر کلومیٹر. اور دنیا بھر میں طریقہ کار ہے کہ ہر 100 کلومیٹر کے بعد ایک آبزرویٹری ہونی چاہیے. یعنی آپ کو کم از کم یہ اگر 7 لاکھ مربع میل ہے، کلومیٹر ہے، تو آپ کو کم از کم 70,000 ٹائپ جو ہے، اگر میرا میتھس ٹھیک ہے تو مانیٹر ہونے چاہیے. کہاں 70,000، کہاں 100، مطلب کہاں صرف جو 110 85 جو اس طرح کا فگر ہے. سو مانیٹرنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے، اور جو ہے وہ ناقص ہے. پھر ٹریننگ نہیں ہے، نہ تو سٹاف کی، اور نہ وہ اپنا ٹرینڈ ہیں، نہ انہوں نے پبلک اویئرنیس کا پبلک کی ٹریننگ کی گئی ہے کہ اگر اس طرح کا ڈیزاسٹر ہو جائے پہاڑی علاقوں میں کہ کیسے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے. یہ SOPs نہیں بنے ہوئے. اور نہ صرف کہ پہاڑی علاقوں میں، دور افتادہ علاقوں میں نہیں، بڑے شہروں میں بھی نہیں ہے. اچھا عامر صاحب، یہ اسی سے کنیکٹڈ میں ایک بات کہوں گی کہ کل جس طرح ڈاکٹر احمد علی گل ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ وی آر لیکنگ ایٹ دی ویری بیسکس. ہمارے پاس جو گیجنگ سسٹمز ہیں وہی موجود نہیں ہے. اور یہ تصور کرنا کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ پاکستان پہ آ رہا ہے، کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے تو ہم پہ ہی سارا قسم کا یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا PDMA اگر یہ کہتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہے اور میٹ آفس یہ کہتا ہے کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے، تو ایکچولی اتھارٹی تو میٹ آفس کی ہے ٹو ڈیفائن کہ ایکچولی کلاؤڈ برسٹ ہے کہ نہیں. ان کا کام تو ڈیزاسٹر کو مینج کرنا ہے. سو سائنٹیفکلی اور ٹیکنیکلی ان کی اوپینین زیادہ میٹر کرتی ہے. اور سیکنڈلی جب ہم گیج بارش کی مقدار کو ملی میٹرز میں نہیں کر پا رہے تو یہ ڈیفائن کرنا کہ یہ کلاؤڈ برسٹ تھا یا یہ زیادہ بارش تھی، یہ تو پھر ایک سوال ہی رہے گا. جی ابھی تو فی الحال تو یہ لڑائیاں جو ہے اکیڈیمک بعد میں کر لیں. فی الحال تو کرائسس مینجمنٹ کریں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کریں، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور یہ سندھ کے اندر یہ اگلے 24 گھنٹے کے لیے جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ شدید بارشیں ہوں گی. کراچی، ٹھٹھہ، سجاول، بدین، تھرپارکر، حیدرآباد، نواب شاہ، دادو، خیرپور یہ متاثر ہوں گے. ایون سکھر، گھوٹکی، لاڑکانہ، پورا سندھ وہ ہے. اور 2 دن شدید پورے ملک کے اندر بارشیں نارتھ کے اندر بھی ہیں. اور یہ سپیل اگست کے آخر میں بھی ایک میجر سپیل آنے کی توقع ہے، ایون ایکسٹینڈڈ ٹو سپٹمبر. اب یہ بات یہ ہے گھوم پھر کے یہ وہی بحث ہے جو ہر سال ہم کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، نیو نارمل بڑھتا جا رہا ہے. اس کے لیے یہ بحثیں ختم کر دینی چاہیے. اور خدا کے لیے یہ جو جہالت ہے نا کہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے، یہ بیسیکلی جب آپ نے خود اپنے ذمہ داری نہ کرنی ہو حکومتوں نے اور اپنا کام نہ آپ کر رہے ہوں تو آپ قدرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی بس اللہ کی مرضی ہے اور آپ کے گناہ. تو بھائی صاحب پھر یہ ٹیکسس میں بھی آ رہا ہے، یورپ میں بھی آ رہا ہے،
ہے دنیا بھر میں یہ موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہیں. وہاں تو نہیں دیکھا ہم نے کہ وہاں کا مولوی کہہ رہا ہو کہ تمہارے گناہ بڑھ گئے ہیں, کہ یہ جہالت کی باتیں ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے, دنیا بھر میں ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں, ٹیمپریچرز کی وجہ سے ایواپوریشن بڑھ رہی ہے, اور کیونکہ ہم جو ہے تیسرا پول کہلاتے ہیں, ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہ انڈیا, نیپال, یہ تمام ہمالیان ہندو کش کی جو بیلٹ ہے, کراکورم کی بیلٹ ملا کے جہاں پہ سب سے زیادہ گلیشیر ہیں. سو ہمارے ملٹیپل پرابلم ہے. ملٹیپل اس لیے کہ ایک تو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, گلافز جسے کہا جاتا ہے کہ سڈنلی وہ پگھل جاتا ہے, اور وہ جب آتا ہے اس کا ایک دم سے پانی تو راستے میں وہ گاؤں کے گاؤں بہا کے لے جاتا ہے. یہ جو بنیر کے اندر ہوا ہے انڈیا میں, جس طرح اتراکھنڈ کے اندر پورا وائپ آؤٹ ہو گیا گاؤں, تو اسی طرح ہی بنیر میں ہوا کہ وہ بالکل خوبصورت گاؤں تھا, ایک دم سے پانی آیا اور یہ بالکل ہو گیا. ایک گلاف ہے. دوسرا دریاؤں کا, ہم اگر دریاؤں کے اندر ریزروائرز بنا لیں اپنے, تو مینجمنٹ اچھی کر لیں تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بادشاہ ڈیم میں اندر دیر ہے تو اس لیے اور چھوٹے چھوٹے کر لینے چاہیے. یاد رہے کہ ابھی بھی جیلم فار ایگزامپل ڈیم کے اندر ابھی پانی جو ہے وہاں ابھی بھی پورا نہیں ہوا. یہ جو پانی آ رہا ہے یہ پلینز میں آ رہا ہے, یا یہ شکر ہے تربیلا کا پانی پورا ہو گیا ہے, اور جیلم ابھی پورا نہیں ہوا, ڈیم منگلہ بھی اس کے اندر گنجائش موجود ہے. تو یہ جو ہے چناب اور راوی کے اندر انڈیا چھوڑ رہا ہے, مگر وہ جو پانی چھوڑ رہا ہے وہ ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. آف کورس جو ہے وہ وہاں پہ افیکٹ کرتا ہے جہاں پہ گزرگاہوں کے پانی کے اوپر, کیونکہ اب پانی یہ دریا ہم نے انڈیا کو دے دیے ہیں, راوی اور ستلج, تو اس لیے لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں, گزرگاہوں میں آبادیاں بن گئی ہیں. تو جب وہ سال 2 سال بعد پانی چھوڑتے ہیں, اور یہ وہ ہر سال چھوڑا کریں گے, سو اس لیے ان کی گزرگاہیں کلین کر لینی چاہیے. مگر لوور لیول کا سیلاب ہے یا کسی 1-2 جگہ پہ درمیانے لیول کا سیلاب ہے.